حرف خامہ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اس پر قرآن کریم، متواتر احادیث اور اجماع امت سے بکثرت ثبوت و شواہد موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے خوانندگان محترم کو اس اصولی اور اساسی بحث کے مختلف گوشہ فکر کی تہ تک لے چلیں، چند بنیادی امور ان کے پیش نگاہ رہنے چاہیے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ نمبر 1، قرآن کریم نے نبی کریم کی ختم نبوت کا ذکر تو پورے شد و مد سے کیا، لیکن آپ کے بعد کسی نبی کی بعثت کا ذکر تک نہیں کیا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء مبعوث ہوئے، ہر ایک نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت ان الفاظ میں دی: میرے بعد آنے والے نبی کا نام احمد ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنے بعد کسی نبی کی بعثت کے بارے میں خبر نہیں دی، بلکہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ البتہ جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں امت کو خبردار ضرور کیا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم نے قیامت سے قبل وقوع پذیر ہونے والے اہم واقعات کا ذکر کیا ہے، اصول دین سے پردہ کشائی کی ہے، کسی ایسے اصول کو نظر انداز نہیں کیا جس پر دین و دنیا کی فلاح اور صلاح اور امت کی ہدایت موقوف ہو۔ علامات قیامت، دخان، دابت الارض اور یاجوج و ماجوج کے خروج کا ذکر شرح و بسط سے کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔ نمبر 4، احادیث مبارکہ میں نزول عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی رحمہ اللہ کے ظہور، خلفاء حتیٰ کہ مجددین امت تک کا ذکر ہوا ہے۔ پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ سب نسبتاً غیر اہم معاملات تو ذکر کر دیے جائیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وجود نبوت جیسا اہم اور مہتمم بالشان معاملہ ذکر ہی نہ کیا گیا ہو، بلکہ لا نبی بعدی کی تصریح فرما کر آگاہ کر دیا گیا ہو کہ اب کسی نبی کی قطعاً کوئی گنجائش باقی نہیں۔ نمبر 5، اسلاف امت، صحابہ اور تابعین کا اجماع بھی اس بات سے انکاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے۔ زبیر بن عدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ترجمہ: ہم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حجاج بن یوسف کے سخت گیر رویے کی شکایت کی تو انہوں نے فرمایا، صبر کیجئے، اب آپ پر آنے والا ہر دور گزرے دور کی نسبت زیادہ برا ہوگا، یہاں تک کہ آپ اپنے رب سے جا ملیں گے۔ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صحیح بخاری 7068۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے کہ جو شخص زمانہ نبوت کے جتنا قریب ہوگا، دین میں اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ بہتر ہوں گے ان کا دینی علم و فہم بھی بہتر ہوگا۔ اسی لیے زمانہ نبوی کے بعد کے 3 زمانوں کو خیر القرون کہا گیا ہے۔ خیر کا مفہوم یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کا جو معنی اور مفہوم سمجھا وہی حق اور سچ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: دین کے طالب علم میں وقار، سکینت اور خوف خدا کا ہونا لازم ہے، نیز یہ کہ وہ اسلاف کے فہم کا پیرو ہو۔ علامہ شاطبی لکھتے ہیں، ترجمہ: اسلاف کی مخالفت سے بچ جائیے۔ اسلاف مخالف رائے میں اگر فضیلت ہوتی تو ضرور وہ اس رائے کو اختیار کر لیتے۔ جو کام مقدمین سے کسی طور ثابت نہ ہو اس کا نہ کرنا ہی اولیٰ ہے۔ متاخرین سلف سے ہٹ کر جس بات کو دلیل خیال کر لیتے ہیں وہ سرے سے دلیل ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ دلیل ہوتی تو صحابہ اور تابعین کے فہم سے کبھی مخفی نہ رہتی۔ سلف کا عمل کسی نص کے اصل مدعا سے معارض بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ سلف نے جو عمل نہ کیا ہو متاخرین وہ عمل کریں گے تو اس سے اجماع کی مخالفت لازم آئے گی، اور اجماع کا ہر مخالف خطا پر ہوتا ہے۔ امت محمدیہ کبھی بھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ اسلاف نے جس کام کو سر انجام دیا ہے یا جس سے رک گئے ہیں وہی معتبر سنت اور راہ ہدایت ہے۔ ہر عمل میں درستی اور خطا کا احتمال ہوتا ہے، لیکن سلف کے مخالف عمل کے خطا ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ترجمہ: مقصود یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ پہلے ایک رائے قائم کرتے ہیں،
پھر اس پر قرآن کے الفاظ منطبق کر دیتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے صحابہ، تابعین اور ائمہ مسلمین نے نہ یہ بات کہی ہوتی ہے اور نہ ہی ایسی تفسیر کی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی تفاسیر کا بطلان کئی وجوہ سے ظاہر و باہر ہے۔ علامہ ابن عبدالہادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ترجمہ: جائز نہیں کہ کسی آیت کی تفسیر یا سنت کی تفہیم میں ایسی رائے کا انتخاب کیا جائے جو رائے سلف کے زمانے میں نہ ملتی ہو، نہ انہوں نے امت کے لیے اسے بیان کیا ہو۔ اس رائے کو درست ماننے کا مطلب ہے کہ سلف حق کو سمجھ نہیں پائے، وہ گمراہ رہ گئے اور بعد میں آنے والا معترض ہدایت پا گیا۔ سلف کی مخالف تفسیر کا بطلان واضح ہے، اسے قبول نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کے تفصیلی رد کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم یہاں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، خاتم النبیین اور لا نبی بعدی کا ایسا معنی اور مفہوم غیر معتبر ہوگا جو ائمہ اسلام کے متفقہ فہم کے خلاف ہو۔ کوئی وجہ ہی نہیں کہ اسے قبول کیا جائے۔ نمبر 6، قیامت کے نزدیک جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو آپ شریعت محمدیہ کا اتباع کریں گے، حالانکہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت ممکن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت در حقیقت اللہ، رسول اور قرآن سے استہزاء ہے، مذاق ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: سورہ توبہ: اے نبی فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے نبی کے ساتھ استہزاء کرتے تھے؟ عذر پیش نہ کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ ثابت ہوا کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنے دعوے پر کوئی دلیل نہیں، وہ قرآن اور حدیث اور اجماع امت کے مخالف ہے۔ اس سے نبوت کی دلیل نہیں مانگی جائے گی، وہ کافر، مرتد، کذاب اور دجال ہے۔ ہاں، لوگوں پر اس کا دجل و فریب واضح کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ اپنی نبوت پر دلیل پیش کرو۔ بطور فائدہ یاد رہے کہ انبیاء کی اتربیس دعوت اور متنبع کی بدبودار دعوت میں مشرقین کا بودھ ہوتا ہے۔ یہ بات نہایت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے اور واقفان حال سمجھ لیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں امتی نبی یا ذلی اور بیروزی نبی کا کوئی تصور نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جیسا کہ قرآن، حدیث، سلف صالحین اور ائمہ لغت کے متفقہ فہم سے ثابت ہے۔ فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نیز فرمایا، انی آخر الانبیاء، بلا شبہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ ان احادیث میں خاتم النبیین کی تفسیر لا نبی بعدی اور آخر الانبیاء کے الفاظ سے کی گئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا مطلق انکار ہے۔ کوئی نبی نہیں، ذلی نہ بیروزی۔ آپ کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب کسی پر وحی نبوت نہیں آ سکتی۔ خاتم النبیین کا یہ مطلب صریح باطل ہے کہ رسول اللہ جس پر نبوت کی مہر لگا دیں وہ امتی نبی ہوگا۔ نصوص قرآن و سنت، اجماع امت اور ائمہ لغت کسی نے اس لفظ کا یہ معنی بیان نہیں کیا۔ اب اگر کوئی یہ معنی بیان کرتا ہے تو مطلب ہوگا کہ رسول اللہ، صحابہ کرام اور تمام امت کو اس معنی کا ادراک نہیں ہو سکا اور ان صاحب کو ہو گیا ہے۔ لیکن این خیال است و محال است و جنو۔ علامہ غزالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ترجمہ: اجماع امت نے اس لفظ لا نبی بعدی اور دیگر دلائل سے یہ بات سمجھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی بھی دور میں نبوت یا رسالت کے امکان کی کلی نفی کر دی ہے۔ اس میں کوئی تعویل یا تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ اس کا منکر اجماع کا منکر ہے۔ اللہ کریم کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اس نے اس ذرہ ناچیز کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلکش یواقیت و جواہر کو لفظوں میں پیرونے کی توفیق بخشی، جس کا جتنا شکر سپاس بجا لایا جائے کم ہے۔ نا سپاسی ہوگی اگر میں اپنے تلمیذ ارشد ابو الوفا محمد حماد عصری کا شکریہ ادا نہ کروں، جنہوں نے اس کاوش میں لہجہ بلہجہ میرا ہاتھ بٹایا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا کرے اور ان کی صلاحیتوں کا پاسبان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
اور بھولی بھٹکی مخلوق کے لیے ہدایت کا باعث بنائے۔ داعی الی الخیر، غلام مصطفیٰ ظہیر، امن پوری۔